بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویلاگ چھچلا ایسوسیٹ کی طرف سے صرف اور صرف علاقہ چھچ کے اپنے دوستوں کے وہ مسائل جو خاص کر انہیں مختلف قانونی امور میں درپیش ہوتے ہیں، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھچلا ایسوسیٹ حضروں نے اس ویلاگ کے سلسلے کو شروع کیا ہے تاکہ عوام الناس، تمام پاکستانی جو بیرون ملک ہیں اور خاص کر علاقہ چھچ کے وہ دوست جو اپنے کسی بھی قانونی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اور وہ اپنا کوئی بھی قانونی سوال اس ویلاگ پہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز حت الوسع 100% یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کے قانونی مسائل کو قانونی انداز میں حل کرنے کے لیے ان کو مکمل معاونت اور گائیڈ لائن جو بھی ہمارے علم میں ہے وہ مہیا کی جائے۔ بحیثیت انسان صرف کامل تو اللہ پاک کی ذات ہے، انسان کے بس میں جو کچھ اس کے نالج میں ہوتا ہے، محدود نالج کا مالک ہے، وہ اس حساب سے کوشش کرتا ہے کہ دوستوں کے مسائل حل ہوں۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی کڑی، اس پروگرام کا پہلا سوال جو ہمیں جناب ثاقب خان حضروں کی طرف سے ملا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا دادے کی زندگی میں اگر اس کا کوئی بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی اولاد دادے کی وفات کے بعد دادے کی وراثت میں سے حقدار ہوگی یا نہیں، اور اگر حقدار ہوگی تو اس کا حصہ کس قدر ہوگا۔ یقیناً ثاقب صاحب کا یہ سوال بہت اہمیت کا حامل سوال ہے اور اس کی اکثر اشد ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے اس خیال کا اظہار اکثر اس انداز میں کرتے ہیں کہ اسلام میں دادے کی زندگی میں، نانے کی زندگی میں، دادی کی زندگی میں، نانی کی زندگی میں اگر اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء کو دادا کر رہا تھا کہ ان کو حصہ ملنا چاہیے یا نہیں۔ اس میں جو بنیادی قانونی رائے تھی وہ تو اس طرح سے کہ 1961 سے پہلے اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی تھی، دادے کی زندگی میں اس کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا تھا تو اس کی اولاد کو نارملی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن 1961 کے بعد مسلم فیملی لا آرڈیننس میں ایک قانونی ترمیم کی گئی اور سیکشن 4 اس میں اسپیسیفکلی آئی، جو اس بات کی جس نے وضاحت کی کہ نہیں جی نہیں، دادا کی زندگی میں اگر اس کا کوئی بیٹا وفات پا جائے تو اس کے پوتے اس کی وراثت سے اسی طرح حقدار ہوں گے جس طرح وہ زندہ تھا۔ اس ایشو کو اس خلاف اسلام قرار دلوانے کے لیے کورٹ آف لا میں کارروائی ہوئی اور فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو اگینسٹ دی انجنکشن آف اسلام ڈکلیئر فرمایا۔ لیکن یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اسی آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو شریعت بینچ تھا اس کے سامنے یہ ایشو گیا، جنہوں نے اس کے خلاف اپیل کو نہ صرف ایڈمٹ فرمایا بلکہ اس معاملے کو جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو بھی معطل فرما دیا، اور اب اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی اپیل پینڈنگ ہے اور
جو مسلم فیملی لا آرڈیننس کی سیکشن 4 ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور جو اپنا دادے کی وراثت میں سے اس کے پوتے اکارڈنگ ٹو دیئر والد کے حصے کے مطابق آگے حصہ لے رہے ہیں، وہ بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، یا ان کی ظاہر ہسبینڈ کا حصہ اگر بنے گا تو پھر اس کی وائف اور پوتے پوتی واٹس ایور جو بھی سلسلہ بنے گا اس میں وراثت دی جا رہی ہے۔ لیکن خاص کر جو اہم ایشو تھا کہ پوتا پوتی محروم ہو رہے ہیں یا ان کو حصہ مل رہا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پوتا پوتی سر دست اس فیملی لا آرڈیننس کی سیکشن 4 کے مطابق اپنے دادا کی وراثت میں اسی طرح حقدار ہے جس طرح ان کے زندہ چچے حقدار ہیں۔ کہ فرض کیا کسی شخص کے 3 بیٹے ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اور ان 3 بیٹوں میں سے بھی ایک فوت ہو گیا تھا اس کی زندگی میں، تو اس کی جائیداد ان 3 بیٹوں میں پراپر برابر تقسیم کی جائے گی، اور اس میں سے بعد میں جو ان کے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا حصہ بنے گا وہ اس کے مطابق ملے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ضروری ہے۔ دوسرا سوال جو آج ہمارے سامنے آیا ہے جی ساجد خان کی طرف سے، ساجد خان صاحب نے پوچھا ہے جی کہ کتنی عمر تک کا بچہ، کتنی عمر تک کا نابالغ بچہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے؟ تو ساجد صاحب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، جو عام ناظرین کے لیے بھی یہ ہے کہ جو سیٹل پرنسپل آف لا جو ان لائٹ آف ججمنٹ آف ڈفرینٹس کوڈ ٹیپ آیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا زاویہ مختلف ہے، اور جو بیسک لا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا زاویہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اگر گارڈین اینڈ واٹ ایکٹ کی روشنی میں دیکھیں تو کہتے ہیں جی کہ بیٹا جو ہے وہ 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا، اور بیٹی اس کی شادی تک اپنی ماں کے پاس رہے گی۔ لیکن یہ باتیں طے کرنے کے لیے کورٹ آف لا کو جو پاور دی گئی ہیں، وہاں جو ایک بات سامنے رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی کہ بچے کی بہتری کے در ہے۔ لیکن کسی کورٹ آف لا نے ایک طرف تو یہ ہے کہ 7 سال تک رائٹ آف حضانت جو ہے وہ ماں کا قائم رہتا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھنا کورٹ نے ہے کہ بچے کی بہتری کس میں ہے۔ سپریم کنسیڈریشن جو لا کہتا ہے وہ ہے ویلفیئر آف دا مائنر۔ یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ بچے کی پرورش ماں کے پاس بہتر انداز میں ہو رہی ہے، ماں اس کو بہترین تعلیم و تربیت، بہترین ماحول، بہترین صحت کی سہولیات دے رہی ہے، یا یہ ساری سہولیات اس کو باپ بہتر انداز میں دے سکتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھ کے جو خزانت کا فیصلہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک بچی کی طرف جائیں تو آلدو بچی کے لیے تو یہ بڑا واضح طور پر بات موجود ہے کہ بچی شادی تک ماں کے پاس رہے گی، اور اس کے جو بیسک تھیم ہے کہ بچی کی زندگی میں کچھ ایسے حالات آتے ہیں جہاں اس کو اس کی والدہ ہی بہترین گائیڈ لائن فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن اب اس سلسلے میں مختلف عدالتوں کے مختلف ویو آن ریکارڈ آئے ہیں کہ بچی کو ماں کے پاس نہیں چھوڑا گیا۔ اگر کوئی باپ شہادت کے ذریعے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ اس کی ماں جس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے وہ بچی کی زندگی کے لیے بہترین نہیں ہے، وہ جس سوسائٹی میں رہ رہی ہے وہ بچی کی زندگی کے لیے بہترین نہیں ہے، اگر بچی کو اس کے پاس چھوڑا گیا اور وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے کسی خاص مشکلات، کسی خاص آلات یا کسی خاص معاملات میں ملوث یا متاثر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ بچیوں کو بھی ماں سے لے لیا گیا ہے اور باپ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور سم ٹائم ایسے بھی ہوا ہے کہ بچیاں بھی ماں کے پاس رہنے دی گئی ہیں اور بچے کو ماں کے پاس بھی رہنے دیا گیا ہے، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ساری کارروائی کے دوران بچوں کی خواہش پوچھی گئی کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ گزارش یہ ہے کہ مختلف حالات کا فیصلہ
مختلف حالات میں مختلف ہوتا ہے، جس میں بنیادی کردار شہادت ادا کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی سچویشن اس وقت موقع کے مطابق بنتی ہے، عدالتیں ہمیشہ اسی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ فرماتی ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا یہ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اپنے سوالات اور ان کی قانونی مشاورت کے لیے ہمیں خدمت کا موقع دیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے توقعات پر پورا اتریں اور آپ کے سوالات کے جوابات موجودہ قوانین کی روشنی میں دے سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔